میرے پیر کا انگوٹھا اپنے منہ میں ڈال کے 20 منٹ بیٹھی رہو سحر، میں تمہیں لگ رکھ لوں گا. آپ یقین کریں میری اگلی بات پتا کیا تھی؟ میری اگلی بات یہ تھی اللہ کی قسم کھایا مجھے لگ رکھ لیں گے میں ڈال لوں گی انگوٹھا. رونا کہ میں یہاں پہ کسی کی بھی سمپتی لینے نہیں آئی، میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں یہاں پہ بیٹھ کر روؤں، لیکن باتیں ایسی ہیں کہ جب میں بتا رہی ہوں تو میرے اندر اتنا جگرا نہیں ہے کہ میں یہاں پر چپ کر کے بیٹھ کے وہ باتیں بتا سکوں. میں نے ان کے پیرنٹس کے سامنے کہا میں انگوٹھا ڈال کے بیٹھ جاتی ہوں، آپ مجھے الگ گھر میں رکھ لیں گے. الگ گھر میں رہنے کا مقصد یہ تھا میں ان کو پیرنٹس سے دور کر رہی ہوں. اور مجھے بہت زیادہ گندی گالیاں نکالتے تھے اور انہوں نے مجھے اتنا زیادہ ڈرایا ہوا تھا ہم تم سے بچی چھین لیں گے، بچی مجھ سے بچی کھینچ کے باہر لے جاتے تھے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں میں نے پولیس بلائی تھی، انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا. انہوں نے کیا ہوا، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ برتھ ڈے پہ ماں اسٹیج پر چڑھی تو اس نے مجھے کھلا لے لیا. آپ خود بھی سمجھدار ہیں، ایک ماں اسٹیج پر چڑھ کے اس بات سے کھلا لے لوں گی، اتنی سی بات سے میں کھلا لے لوں گی. اس بات پہ ہماری لڑائی ہوئی تھی کہ میرا تھا کہ یہ بات سچی ہے. میں نے ان کو کہا تھا کہ ان کو پیرنٹس کو کہ میں نے اپنی بیٹی کا ایونٹ ہے، میں نے اور آپ نے کیک کٹ کرنا ہے، ہماری میموری کریٹ کرنی ہے ہم نے. انہوں نے سب کے سامنے میرے سے بدتمیزی کی. میں نے کہا سب دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے گالی دے کے کہا میرے اس کو بھی میرے ادھر پہ مجھے فرق نہیں پڑتا، میں زیادہ بات نہیں میں بتا سکتی، مجھے فرق نہیں پڑتا. انہوں نے گالی دے کے کہا. ہماری کٹنگ ہو گئی، ہم گھر گئے، ہم نے خوشی خوشی گفٹس اوپن کیے، خوشی خوشی ہم نے گفٹس اوپن کیے. ہم لوگ سو گئے. صبح میں سوئی ہوئی ہوں، یہ اندر روم میں سو رہے تھے، میں ٹی وی لانچ میں سو رہی تھی. میں صبح سوئی ہوں، یہ صبح اٹھ گئے تھے. میری ایک دوست کی ہوگی مدر کی ڈیتھ. 12 بجے میری فیملی میں سے ان کو کال کیا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے نا، اس کی دوست کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کو بتا دو. تو انہوں نے آگے سے کہا ہم ابھی سو رہے ہیں، جب اٹھیں گے تو بتا دیں گے، ٹھیک ہے ہماری نیند پوری نہیں ہے. میں شام کو سو کے اٹھی کیونکہ میں 9 بجے سوئی تھی. میں شام کو سو کے اٹھی، انہوں نے مجھے تب بھی نہیں بتایا. ٹوائلٹ گیا، انہوں نے کہا مجھے ناشتہ بنا کے دو، میں ان کی چیزوں میں لگی ہوئی ہوں. میری ماما کی مجھے کال آتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کا جنازہ بھی دفنا دیا. میں نے سمی کو، میں نے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے کہا میں نے سمی کو بتا دیا. میں نے سمی سے پوچھا، سمی نے کہا آگے سے تو بس ٹھیک ہے ہماری نیند پوری نہیں تھی، میں نہیں بتایا. اور کیا کرنا تھا تم نے جنازے پہ جا کے؟ ہاسپٹل سے تو ہو آئے تھے ہم. میں نے کہا سمی کسی کی ماں ہے. تو سمی کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آگے سے الفاظ تھے تیری ماں تو نہیں نا مری، تیری مری ہوتی میں تجھے لے جاتا. اس بات سے ہماری لڑائی شروع ہوئی تھی. ان کے کیک کٹنگ کی بات سے ہماری لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی. پیچھے اتنی ساری باتیں لے کے میں ساتھ چل رہی تھی. اس دن میں بھر گئی تھی کہ پہلے میری ماں باپ کو گالیاں دی جاتی تھی، تمہارے باپ بھائی خسرے ہیں، تم یہ تم وہ، تم لوگوں نے کبھی مرد نہیں دیکھے، تمہاری زندگی پہلے تھے وہ بھی خسرے تھے، تمہیں مرد میں ملا ہوں، مرد میں ہوں. اس طرح کی باتیں کرتے تھے. وہ سب کچھ بھرا ہوا تھا اندر. انہوں نے کہا تمہاری ماں نہیں مری. ہمارے پاس ماں کے بارے میں آپ بات کر رہے ہو، اپنی ماں کی اسٹیج سے نہ اترے آپ اس پہ مجھے ذلیل کر رہے ہو، اور دوسرے کی ماں کو آپ کہہ رہے ہو تمہاری ماں تو نہیں نہ مری. اس بات ہماری بحث ہوئی. سمی نے مجھے گالیاں دی، تم سے کسی نے شادی نہیں کرنی تھی، جس سے کسی نے نہیں کرنی تھی اس سے میں نے کر لی. یہ اور اس کے فادر تھے گھر میں، ماما اور اس کے بھائی تھے. اس کے فادر نے، اس نے مجھے اتنا ذلیل کیا، اتنا ذلیل کیا. اس کے فادر میرے فیس کے اتنے پاس آ گئے، اتنے پاس کہ چپ کر جا تینوں خدا دا واسطہ، ایسے بول رہے تھے. اللہ کی قسم میں ابھی بھی بہت کم لہجے میں بات کر رہی ہوں. چپ کر جا ادھر، اتنے پاس آ کے. سمی نے کہا پاپا پیچھے ہٹ جاؤ، اس طرح کی جو ہوتی ہے نا غلط کیس ڈال دیتی ہیں. میں بہت زیادہ روئی. سمی نے، میں سمیوں کا میں جانا ہے. سمی نے مجھ سے آئرہ چھینی. میں نے کہا مجھے آئرہ دو. سمی نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا. اب یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ اب میں آپ لوگوں کو کھل کے بتا رہی ہوں. میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ میں پاگل نہیں ہوں، میں بھی ایک عورت ہوں، اپنی بچی لے کے میں نے ساری زندگی اکیلے سروائیو کرنا ہے. اس کے ساتھ اتنا آسان نہیں ہوتا. سمی کے فادر نے، سمی نے مجھ سے میری بیٹی کو چھین لیا. میں نے پھر پولیس کو کال کی کہ میرے شوہر مجھ سے بدتمیزی کر رہا ہے، اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے، میں نے اپنے گھر جانا ہے، میری بچی نہیں دے رہا بس. اور میں نے پولیس کو کچھ بھی نہیں کہا. اس کے فادر نے کہا جس مرضی کو بلاؤ، ہم نہیں ڈرتے کسی سے، ایس ایچ او کو بلاؤ، ایس ایس پی کو بلاؤ، جس مرضی کو بلاؤ، ہم کسی سے نہیں ڈرتے. پولیس والے آئے، سمی اندر آئے. میں نے کہا دعا کری مجھے ہتھکڑیاں لگا کے لے کے جائے. اگر یہ مجھے ہتھکڑیاں لگا کے لے گئے نا تمہیں میں اپنے پیو کا نہیں، میں نے تمہیں تھانوں میں کچہریوں میں تمہیں گھسیٹا نہ، تمہیں ننگا نہ کر دیا اور تمہیں سوشل میڈیا پہ ایسا بدنام کروں گا تو پہلے ہی مشہور زمانہ بدنام ہے. یہ سبھی کے الفاظ تھے. سمی نے جا کے پولیس والوں کو کوئی بادشاہ کی، مجھے نہیں پتا ان کو کیا کیا. پولیس والے اندر آئے، کوئی بات بھی نہیں. آپ ایویں میاں بیوی کے آپس میں لڑائی ہوئی، اتنی بات ہو گئی تو آپ نے ایویں فون کر کے جھوٹ بول دیا. اب وہ مرد تھے اتنے سارے کھڑے ہوئے ہیں، 4 پولیس والے کھڑے تھے. سمی کے ابو تھے، سمی کا بھائی تھا، سمی کی امی بھی آئی تھی. سمی ان کو کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سمی صاحب پولیس والوں کو کہہ رہے تھے آپ کو نہیں پتا یہ سڑک چھاپ ہوتے ہیں میری ماں کو بیچ میں، ٹھیک ہے ان کا کام ہے اس طرح کی حرکتیں کرنا، ٹھیک ہے. اس کو تو کسی نے شادی نہیں کرنی تھی، تو مشہور زمانہ بدنام ہو رہا ہے. سر آپ کو نہیں پتا، میں نے تو شادی کر کے عزت دی ہے، ادھر سے کوئی نہیں جائے گا. پولیس والے اس کے ساتھ میں کارڈ نہیں کھیلتی. میں نے وومن کارڈ کھیلنا ہوتا جب میں کھلا لے کر آئی تھی، اور جس دن میں نے پولیس بلائی تھی میں اس دن وومن کارڈ کھیل سکتی تھی. یہ کھیلتے ہیں بہت زیادہ بیچارہ سمی کارڈ. میں نہیں کھیلتی وومن کارڈ. میری مدر نے پولیس پہ دوبارہ 15 پہ کال کی کہ اس طرح پولیس میری بچی نے بلائی، پھر بھی اس کی بیٹی اس کو دے کے جانے نہیں دے رہے. اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اس کے گھر کی ایک خاتون آئی، میری ماما مجھے لینے آئی تھی، اور کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ اس کے گھر کی بہنیں نہیں ہیں لیکن ان کے گھر کی خاتون ہیں. بہنیں نہیں ہیں. لوگوں نے نیچے میری ماں کو گالیاں لکھی ہوئی ہے کہ اس کی ماں وہ کر رہی ہے، گھر خراب کر رہی ہے. میری ماں نے بالکل بھی نہیں کہا زیور نکالو، یہ نکالو. میری ماما بس آئی ہیں، میری ماما نے ایک لفظ کہا ہے تم بہت لالچی انسان ہو.